حاضرین مجلس، ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا یہ 16واں دن ہے جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے تھے، اور کل ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کل ہم نے اہدنا پر ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم الصراط المستقیم پر بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے تھے تو الحمدللہ رب العالمین بندہ اللہ کی تعریف کیا، الرحمن الرحیم یہاں پر بھی اللہ نے اللہ کی تعریف کیا، مالک یوم الدین یہاں پر بھی اللہ کی تعریف کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں گا تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا تجھی سے مدد حاصل کرتا رہوں گا۔ 5 باتوں کے بعد 6ٹھی بات میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو مانگ رہا ہے۔ یہاں سے سب سے پہلا سوال اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہے تو ہدایت کا کر رہا ہے۔ وہ چاہے تو مال مانگ سکتا تھا لیکن مال نہیں مانگ رہا ہے، وہ چاہے تو پراپرٹی مانگ سکتا تھا لیکن نہیں مانگ رہا ہے، وہ چاہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا تھا لیکن نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کی دولت ہے، اس لیے بندہ سب سے پہلے ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت مانگنے کے لیے سکھا رہا ہے، اور کون سی ہدایت؟ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اچھا بھائی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سیدھے راستے کی ہدایت اگر مانگ رہا ہے، ہر دن سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہا ہے، صراط مستقیم کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہا ہے، بھائی نماز کے لیے آیا تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ یہ عبادت کرنے آیا ہے تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ سیدھے راستے پر ہونے کے باوجود بھی پھر سیدھا راستہ مانگ رہا ہے تو کیا اس کو ڈاؤٹ ہے کہ سیدھا ہے کہ نہیں کی؟ یہ سوال کچھ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے یعنی مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ جس راستے پر ہیں وہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا، اسی لیے پھر آپ اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کے بارے میں لکیر کھینچ کر ہم کو سمجھایا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جنازے میں گئے تھے اور ابھی قبر کھودنے میں ٹائم لگ رہا تھا، تو آپ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو سمجھایا، ایک کاڑی لے کر زمین پر ایسے سیدھی لکیر کھینچی اور کہا اس سیدھے لکیر کے دائیں بائیں دائیں بائیں رائٹ لیفٹ لیفٹ یہ بہت سارے راستے نکلیں گے، لیکن آپ لوگوں کو اسی راستے پر چلتے رہنا ہے، ہاں، اور یہ سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں یا شیطان آپ کو بلاتا رہے گا، اس طرف اپنی گاڑی کو موڑنا نہیں، اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ بندہ یہاں سے نکل رہا ہے، بندہ یہاں سے نکل رہا ہے، بھئی یہ سیدھے راستے پر ہی چل رہا ہے، اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے کہیں وہ رائٹ اور لیفٹ نہ موڑ لے، اہدنا اے ثبتنا، اے اللہ ہم اپنی یہاں سے نکل رہے ہیں تو اپنے ڈیسٹینیشن کو، اپنے منزل کو پہنچنے تک بھی اسی پر قائم رکھنا، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ۔ اہدنا ثبتنا، ہم راستے پر نکل تو پڑے ہیں، سیدھے راستے پر نکل تو چکے ہیں، لیکن کہیں بیچ میں چلتے چلتے یہ ہمارا پہلا دن ہے، یہ ہمارا آخری دن ہے، ان 60 سالوں کے درمیان کبھی بھی ہم مڑ سکتے ہیں، 60 سالوں کے درمیان کبھی بھی ہم جو ہے ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، لہذا شروع سے لے کر آخر تک منزل تک بھی ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیا سمجھایا کہ بھائی بندہ یہاں سے نکل رہا ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اس کی منزل ہے، اور اس منزل کے درمیان، اس راستے کے درمیان اللہ کا رسول نے کہا
یہ سیدھے جانب یہ دروازے ہیں، یہاں پر بھی دروازے ہیں، یہاں پر بھی دروازے ہیں، یعنی بندہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس کا جرنی سٹارٹ ہو رہا ہے تو دائیں بائیں دروازے لگے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں کے اندر شیطان جو ہے بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شیطان جو ہے چلنے والے کو، یہاں سے چلنے والے کو دعوت دیتا رہتا ہے، کبھی جو ہے شراب کی شکل میں دعوت دیتا ہے، کبھی بدکاری کی شکل میں دعوت دیتا ہے، کبھی سود کی شکل میں دعوت دیتا ہے، کبھی گانے کی شکل میں دعوت دیتا ہے، کبھی جوئے کی شکل میں دعوت دیتا ہے، کبھی جو ہے رشوت کی شکل میں دعوت دیتا ہے، یعنی ان دروازوں میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شیطان ہمیں دعوت دیتا رہتا ہے۔ اہدنا، اے اللہ ہم راستے پر نکل تو پڑے ہیں، لیکن اس راستے پر ثابت قدم رکھنا، منزل کو پہنچنے تک بھی دروازوں میں جھانکنا بھی نہیں، کھڑکیوں میں جھانکنا بھی نہیں، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک ہم راستے پر ثابت قدم رکھنا۔ جنرلی یعنی یوں سمجھو آپ، بندہ یہ پہلا دن ہے، یہ اس کا آخری دن ہے، تو بندہ جنرلی کہاں بھٹکتے رہتا ہے؟ 20 سال سے لے کر 50 سال تک کے درمیان یہ چیلنج کا دور ہوتا ہے۔ 20 سال سے لے کر 50 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے، یہ چیلنج کا دور ہوتا ہے۔ اس پیریڈ میں بندہ کہیں بھٹک سکتا ہے، حرام کمائی سے بھٹک سکتا ہے، نفسانی خواہشات سے بھٹک سکتا ہے، نیڈ اور وانٹس میں فرق کیے بغیر وہ بھٹک سکتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں یعنی 30 سال کا پیریڈ بندے کا بہت ہی بڑا چیلنج کا رہتا ہے۔ اسی پیریڈ میں جوانی رہتی ہے، اسی پیریڈ میں اس کے پاس مال کو انجوائے کرنے کی عمر ہوتی ہے، اسی پیریڈ میں ہر طرح کے آفرز آتے ہیں، اسی پیریڈ میں اس کے اندر کہیں بھی جا کچھ بھی کرنے کا جذبہ یہاں پر رہتا ہے۔ تو اس ایج میں ثبتنا، ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھنا، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ایک معنی سیدھا راستہ بتا، دوسرا معنی سیدھے راستے پر ہم کو قائم رکھنا منزل تک پہنچنے تک، تیسرا معنی اے اللہ جو ہدایت ہم کو دیا نا، اور دے اور دے اور دے، ہم کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اب یہ بندہ ہدایت مانگ رہا ہے، سیدھا راستہ مانگ رہا ہے، وہ سیدھا راستہ دین کا بھی ہے۔ اے اللہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے سیدھا دین عطا فرما، صحیح دین عطا فرما۔ دین میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے جو ہے غلط کام دین میں آتے رہتے ہیں، وہاں پر مجھے غلط راستے پر مت چلا، سیدھا دین عطا فرما۔ اے اللہ میں پراپرٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، خریدنا چاہ رہا ہوں، مجھے صحیح پراپرٹی تک پہنچا، غلط جگہ مجھے نہ پہنچا، غلط ہاتھوں پہ مجھے پھنسانا۔ میں جو ہے یعنی یوں سمجھا، میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، صحیح تعلیم مجھے جو ہے صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، صحیح جگہ مجھے پہنچا۔ میں لڑکا ہوں، صحیح لڑکی مجھے عطا فرما۔ میں لڑکی ہوں، صحیح لڑکا مجھے عطا فرما۔ میں علاج کرنا چاہتا ہوں، میں علاج کرنا چاہتا ہوں، صحیح ڈاکٹر تک مجھے پہنچا، صحیح ہاسپٹل کو مجھے پہنچا۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، صحیح کاروبار تک مجھے پہنچا۔ یعنی دنیا کی ہر چیز میں، دین کے دنیا کی ہر چیز میں مجھے صحیح منزل تک پہنچا دے، صحیح لوگوں سے مجھے ملا دے، صحیح راستے پر مجھے ملا دے، اور صحیح طریقے سے مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ منزل کو تو بہت سارے پہنچتے ہیں، رشوت کھا کر ہی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور جو ہے بدکاری کر کے منزل کو جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی صحیح منزل کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ ہیل فائر کے منزل کو جانے والا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ ٹیک اوے یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے یعنی مانگ رہا ہے تو پہلی بات ہدایت ملنا چاہیے، دوسری بات ہدایت پر ہیں تو ہدایت پر آخر دم تک قائم رہنا چاہیے، اور تیسری بات راستے میں کبھی بھی جو ہے اس کو یعنی بھٹکانے والی چیزیں آ سکتے ہیں، ان تمام سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ وہ مال کی شکل میں، لالچ کی شکل میں، دولت کی شکل میں، گناہ کی شکل میں، کچھ بھی شکل میں دروازے میں سے شیطان آ کے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اور تیسرا یعنی
دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز میں ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، یعنی الصراط المستقیم، یہ راستہ دین کا بھی راستہ ہے، دنیا کا بھی راستہ ہے۔ میں دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، صحیح دین مجھے ملنا چاہیے۔ میں دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، صحیح دنیا مجھے ملنا چاہیے۔ مجھے دھوکہ نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں چاہیے، دغا بازی نہیں چاہیے، یعنی صحیح مجھے چاہیے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی دین اور دنیا دونوں کے دونوں راستوں میں صحیح راستہ چننے کی، صحیح راستہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔